کبھی چالو کبھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے شادی کار سے بھائی بول رہے ہیں؟ الحمدللہ. کون؟ قاسم رضا. قاسم رضا کاشف رضا. کہاں سے بول رہے ہیں؟ فیس بک سے. اور مطلب فیس بک سے قاسم رضا بریلوی نام سے آئی ڈی بنی تھی نا. اچھا. جی فرمائیے. مطلب شادی کار سے بھائی بھول گیا. ہاں نہیں وہ تھوڑا فون وون چینج ہوتے رہتی ہے نا، تو ابھی بہت ساری آئی ڈیز میرے بلاک ہو گئے، تو کافی دن سے دور ایسے تھوڑا ذہن سے بات اتر گئی. معذرت چاہتے. اور بتا خیریت سے ہو؟ جی جی الحمدللہ آپ کی دعائیں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. جی فرمائیے. ایک کام تھا آپ سے. جی فرمائیے. جی یہ جو بقاعد کیوں شروع ہوا؟ جی اپن کے علماء کرام اپن کے ایک بیان کرتے ہیں حدیث رفائدین کے اوپر کہ رفائدین اس سے شروع کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ بت لا کے رکھتے تھے اپنی بغلوں میں. آپ کی آواز تھوڑی ساؤنڈ سلو ہے، تھوڑا زور سے بولیے. اپنے علماء کرام سے یہ بیان کیا کرتے ہیں. آ رہی ہے آواز آپ کو؟ صاف آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے، بولیے. جی اپن کو علماء کرام سے یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ نا رفائدین اس لیے شروع ہوا کیونکہ اس وقت لوگ اپنے بغلوں میں بت لایا کرتے تھے. یہ آپ نے سنا ایسا کچھ علماء کرام سے؟ نہیں ایسا تو علماء کرام سے نہیں سنے ہیں، لیکن لوگوں سے سنے ہیں. ایسے کتابوں میں بھی ذکر نہیں پڑے ہیں، نہ ہی اپنی کسی معتبر علماء کرام کی زبان سے سنے ہیں. میں کئی علماء کرام سے میں نے اس والی بات کو سنا. اچھا. اور کئی لوگوں سے سنا. اچھا. لیکن کئی اہل حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اخیراً ان کا دعویٰ بھی صحیح ہے. وہی کہہ رہے ہیں اگر یہ حدیث دکھا دو تم کسی بھی کتاب میں، تو ہم 12-13 لوگوں کی وہ اہل حدیثوں کی تنظیم ہے ہمارے یہاں پر. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر کے بریلوی بن جائیں گے اگر یہ حدیث دکھا دو تو، کہ اس لیے رفائدین شروع ہوا کہ وہ آئے تھے، وہ بت لے آتے تھے. تو میں سوچا کہ اگر آپ نے بھی سنا ہوتا تو یہ دلیل، جیسے جبکہ شروع میں بیان ہوئی ہے یہ علماء کئی علماء نے بیان کی ہے، لیکن دلیل آج تک کوئی نہیں دے پایا. اچھا. ہم تو ابھی تک کسی معتبر علماء کرام کی زبان سے سنے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کتابوں میں. میرے علم کے مطابق میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے. اب جو بیان کر رہے ہیں اب وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں پڑھے ہو. لیکن ہم رفعیدین شروع کرنے اور نہ کرنے کی وجہ پر ہم جاتے ہی نہیں ہیں. ہم تو بھائی پیاری آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. ہلو. جی ہاں اس کا تو جی اہل حدیث جو ہے نا، ہلو اس کا تو بتا رہے ہیں وہی کہنا چلو حقیقت میں اپن کا بھی یہی ماننا ہے کہ جو نماز کا جو طریقہ جو شروع کا تھا نا وہ رفائدین کا تھا، بعد میں ترک ہوا. لیکن وہ اہل حدیث کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ چھپا کر لے آتے تھے. اچھا. یہ شروع کا طریقہ ہے. اچھا تو شروع کا طریقہ وہ مانتے ہیں نا، بعد میں ترک ہوا یہ تو مان رہے ہیں نا. نہیں یہ تو نہیں مان رہے. اچھا. یہ تو بولے شروع کا طریقہ ہے، جبکہ رفائدین سجدوں میں بھی ہے تو سجدے کا مانتے نہیں ہے. رفائدین کرنا تو پورا ہی کرنا پڑے گا. یہی کام کے لیے فون کیا تھا آپ کو میں نے کہ کیا پتا اگر آپ نے بھی سنا ہو تو اس کی دلیل ضرور ہوگی آپ کے پاس. اچھا نہیں اس قسم کی بات تو ہم کسی معتبر علماء کرام سے نہیں سنے ہیں. اچھا مطلب لوگوں سے سنا ہے یہ والی بات؟ ہاں ایسے لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے سنے ہیں، تو لوگوں کی بات تو اس پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا نا. کسی معتبر علماء اکرام کی بات سے یا کسی کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں تو پھر اس کے ریفرنس سے جاتے، اور اس قسم کے مسائل کبھی سامنے آئے بھی نہیں، یا پھر اس کا کوئی ہم لوگوں کا دعویٰ ایسا ہو ہمارے اکابرین کا جس پر کوئی حوالہ پیش کرنے کے لیے کچھ محنت کیا جائے. جہاں تک ہم رفعیدین کے معاملے میں ہے تو ہم بھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح نماز نبوی ہے اس مطابق نماز پڑھتے ہیں، اور اس پر ہم قرآن اگر حدیث مصطفیٰ کنگالتے ہیں اور اپنے فقہاء اکرام علماء اکرام کی کتابوں کو سنگالتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ 3 قسم کی حدیث شریف آئی ہے رفعیدین کے معاملے میں. ایک قسم کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں رفعیدین کیا کرتے تھے، سجدے میں بھی رفعیدین کیا کرتے تھے، اور اس کو اہل حدیث کے مولویوں نے بھی تسلیم کیا ہے اور اپنی کتابوں میں فتاوی علماء حدیث میں بھی ان کو نقل کیا اور فتویٰ دیا
کہ سجدے کی رفع یدین منسوخ نہیں ہوئی ہے، غیر منسوخ ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. یہ تو خود اہل حدیثوں کے مولویوں نے لکھا ہے. تو اگر اہل حدیثوں کو رفع یدین سے اتنی زیادہ محبت ہے تو اپنے اکابرین کے اس فتوے کے مطابق سجدے میں بھی رفع یدین کر کے 100 شہیدوں کا اجر کمائیں. اور 100 شہیدوں کا اجر کب ملتا ہے؟ جب کوئی سنت کو ترک کر دیا جاتا ہے. تو کسی ایسی جگہ جہاں سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں کسی حضور کے سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. تو ابھی تمام لوگ جو ہے یہ خود غیر مقلد اہل حدیث بھی اللہ کے پیارے رسول کی سجدے کی رفع یدین والی سنت کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان کا خود فتویٰ ہے کہ اس سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ اور ان کا کہنا ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم اگر رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے، 2 جگہ ہماری نماز نہیں ہوتی، تو پھر یہ ہر تکبیر میں تقریباً 18-19 جگہ رفع یدین نہیں کرتے، تو پھر ان کی نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر ان کی نماز ہر تکبیر میں رفع یدین نہیں کرنے سے ہو جاتی ہے تو پھر ہماری نماز بھی ایسے پر رکوع میں رفع یدین نہیں کرنے سے ہو جاتی ہے. جی صحیح بات ہے. ہاں مطلب جو سجدے والی رفع یدین ہے وہ تو یہ مانتے ہی نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ ان کے مولوی، ان کے اکابرین خود لکھے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفع یدین پر ایک کتاب لکھے ہیں، جز رفع یدین، اس کو یہ اہل حدیث مانتے ہیں اور ہم کو اس سے حوالے بھی دیتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 10 سے زیادہ حدیث شریف سجدے میں رفع یدین کی بھی اپنی جز الکیرت والی جو کتاب ہے رفع یدین پر، اس میں بھی نقل کیے ہیں. تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے امام بخاری کی روایت کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنی بخاری شریف میں رکوع کی رفع یدین کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل فرمائے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہی روایت وہ اپنے جز الکیرت جز رفع یدین کی کتاب میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہی روایت کو نقل فرمائے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سجدے میں رفع یدین کرتے تھے. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اگر اتنے ان کی باتوں اور ان کی روایتوں کو یہ اتنا مانتے ہیں بخاری شریف میں امام بخاری کی روایت سے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کیوں چھوڑتے ہیں امام بخاری کی کتاب رفع یدین والی کتاب سے؟ وہاں بھی تو مانیے نا. اور امام بخاری جو ہیں اپنی اس کتاب جز رفع یدین جو لکھے ہیں، اس میں اپنے استاد امام مہدی کا قول بھی امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ امام مہدی فرماتے ہیں کہ سجدے کی رفع یدین سنت ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں مان رہے امام بخاری کو؟ امام بخاری سنت کہہ رہے ہیں سجدے کی رفع یدین کو، اور یہ اس سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک بغیر رفع یدین کی نماز نہیں ہوتی ہے. آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. اہل حدیث جو ہے ہمارے یہاں پر، تو وہ کوئی شخص اس کے پاس گیا تھا، میں تو گیا ہی نہیں، کوئی گیا تھا تو اس سے کہا اگر یہ کوئی حدیث کی دے دو، بت لے کر آتے تھے تو اس میں تو بولیے بت کی وجہ سے آپ رفع یدین کیوں چھوڑیے گا؟ آپ اللہ کے پیارے رسول کی ترک رفع یدین والی حدیث سے چاہے حدیث چھوڑ دیجئے، رفع یدین چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، یا پھر